جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی، جی اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں؟ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ کہا اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا، وہ تسی پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری فلان، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ پھر دوبارہ دروشے پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گئی۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں۔ حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ۔ 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتا، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یعنی آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی خود تھی،
تو मैनू कोई तवीज़ दे, ये सारियां मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू ये एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है। इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। सास और ससुर का बहू पे शरन कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी तो खवावे, चाह तो पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतज़ाम करूँ, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी। आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई होगी। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाक़ें। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हजरत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है, कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो। अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने लगी हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है। वही अब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं। मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूं ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2-2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों को के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज़ दे, मेरी नौ मेरी नौकर बन जाओ। वो 4 उसके बेटे थे, सारे शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज़ इत्थे रखना है। एनू तो डिगण नहीं देवना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज़ की बड़ी अकीदत है और सही तावीज़ सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंगली, तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज़, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज़ यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज़ गिरता है और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज़ मैं आप सबको दे रहा हूं। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज जा रही उनको भी ये तावीज़ दे रहा हूं, जब लड़ाई हो यहां रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूँ कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूँ, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सब से, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ़ कर दे और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नियत तौबा की?
کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد، امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام۔ اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا۔ اس نے اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی۔ کیونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ، سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کس نے دی؟ کہا امام صاحب نے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان۔ کہا امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گیا بچہ، یہ ایک تم نے دی ہے؟ جی۔ کس کی ہے؟ میرے استاد۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیبی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی۔ اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی۔ اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کے۔ تو بھائی توبہ کر لینا سب نے؟ ہاں ایک اور بتاؤ، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ پہ پکا کر دے گا۔ اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا، پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکو گے۔ اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو، اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھٹیاں اللہ کے راستے میں، چھٹیاں اللہ کے راستے۔ لا بھی سہولت ہوں لکھ لے تو نا۔ اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اس کا تو حق بنتا تھا، ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا
طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے۔ ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں۔ اے ہماری شارک سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو۔ آج ہم اس سے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے؟ تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے۔ اے ہائے، پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو۔ تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھ سے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا۔ آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے۔ تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے، اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی گئی، انہیں تو نے اٹھا لیا۔ اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دے نا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر لیے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لعن طعن کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ،
اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، اور یا اللہ باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے ہی ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا، محبوب مانا، پر تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا۔ یہ دل ہے بڑا گندا، پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا میرے بلی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کہاں سے کھائے گا، 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا صحیح کون ہے، ہمیں نکالنا دے، ہمیں دھتکار نہ دینا، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے، پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمارے ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے،
ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے، پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے، جھوٹ کھوٹ سے بچا لے۔ گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے، ان میں محبتیں پیدا کر دے۔ اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے، ان کو آپس میں قریب کر دے۔ ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، ان میں محبتیں پروان چڑھا دے۔ یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے، جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے، جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے۔ جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں، اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما۔ جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما۔ جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا۔ جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے، ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے، دور کر دے۔ ضعف ہے یا اللہ بیمار لا علاج بیماریاں ہیں، اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے، دور صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، سلامتی والی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی موت دے، دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ایک تو مصافحہ نہیں کرنا، ایک مجھے راستہ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دے دو۔ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ کوئی ایسی ویسی مہربانیاں؟ نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے۔ میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے۔ کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں، تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔
دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، لڑنے والا، کہا نہیں حسن۔ پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھڑتی جس کو کہتے ہیں پہلی ادا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرع بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں۔ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا ہے، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھا ہوا، اے بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش۔ وہ حسین تکڑے ہو گئے،
تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شابش دے رہے ہیں، آپ حسین کو شابش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شابش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شابش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا۔ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ یہی تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو فعل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، ایک بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ وہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں،
تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم، اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے۔ 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو۔ تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا۔ تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر چپ کر، پھر قرار نہیں آیا۔ عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان۔ ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس۔ چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں اسی
گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے. میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں. جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے. وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے. پھر دیکھ میں کیا کر. پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات. اس کا نام تھا جیکی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا. وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا. بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے. کتے سے نیچے تو نہ جائیں. کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں. تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے. تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے. اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب. جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد. ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا. ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے. ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی. حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا. ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں.
پوری نسل ذبح کروا دی. اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے. اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا. پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. بھج بھج وڑنا وڑنا بھج بھج وڑنا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں.